ذرا سوچئے، اگر کسی کو وقت کے سب سے طاقتور حکمران کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور اس کے عقیدے کی وجہ سے اسے قید، کوڑوں، یہاں تک کہ جلاوطنی کی دھمکی دی جائے تو وہ کیا کرے گا؟ آج ہم ایک ایسے ہی عالم کی کہانی جانیں گے جنہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا اور تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ داستان ہے احمد بن حنبل کی۔ یہ زبردست الفاظ ان کے ہمعصر عالم علی ابن المدینی کے ہیں، اور ذرا سوچئے وہ موازنہ کس سے کر رہے ہیں۔ احمد بن حنبل کا موازنہ ہو رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے، یعنی پیغمبر اسلام کے پہلے جانشین سے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مہنہ یعنی وہ عظیم آزمائش کتنی بڑی بات رہی ہوگی۔ یہی وہ تنازع ہے جو احمد بن حنبل کی پوری زندگی اور ان کی میراث کا مرکز بنا۔ تو آخر یہ شخص تھے کون جن کا نام تاریخ میں اتنی عزت سے لیا جاتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی شروعات کیسی تھی اور وہ علم کے اس بلند مقام تک پہنچے کیسے۔ ان کی زندگی کا آغاز ہوا 780 عیسوی میں بغداد میں، لیکن بچپن میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ گھر میں غربت تھی، لیکن اس کے باوجود صرف 15 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی زندگی پیغمبر اسلام کی روایات یعنی حدیث کے علم کے لیے وقف کر دی۔ سوچئے، کئی دہائیوں تک وہ علم حاصل کرتے رہے، سفر کرتے رہے، اور شادی بھی 40 سال کی عمر میں جا کر کی۔ یہ بات ان کی علم سے لگن کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ بات ان کی شخصیت کا ایک اور حیرت انگیز پہلو سامنے لاتی ہے۔ سوچیں، اسلامی دنیا کے سب سے بڑے عالموں میں شمار ہونے کے باوجود وہ اپنا گزر بسر کیسے کرتے تھے؟ ایک نان بائی کا کام کر کے، اور مہینے میں کمائی تھی صرف 17 درہم، اسی میں گزارا ہوتا تھا۔ یہ ان کی سادگی اور دنیا سے بے نیازی کی کیا ہی زبردست مثال ہے۔ 1 ملین یعنی 10 لاکھ، یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ان نبوی روایات یعنی احادیث کی تعداد ہے جو امام احمد کو زبانی یاد تھیں۔ ذرا تصور کریں، 10 لاکھ روایات! یہ ایک ایسا بے مثال کارنامہ تھا جس نے انہیں اپنے وقت میں حدیث کے علم کا سب سے بڑا امام بنا دیا۔ اور یہی بے پناہ علم اور یہی غیر متزلزل اصول ان کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کا سبب بنے۔ ایک ایسی آزمائش جسے تاریخ آج مہنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو یہ مہنہ تھا کیا؟ دراصل یہ خلیفہ المأمون کے دور میں شروع ہونے والی ایک ریاستی انکوائری تھی۔ اس وقت ریاست عقلی فلسفے سے بہت متاثر تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ تمام بڑے علماء اس بات کو مان لیں کہ قرآن خدا کا ازلی کلام نہیں بلکہ ایک تخلیق شدہ کتاب ہے۔ یہ اسلامی تاریخ میں مذہبی جبر کا ایک بہت ہی تاریک دور تھا۔ اچھا، تو یہ تنازع تھا بہت گہرا۔ ایک طرف تھے ابن حنبل اور دوسرے روایتی علماء جن کا ماننا تھا کہ قرآن خدا کا ابدی یعنی نان کریٹڈ کلام ہے۔ دوسری طرف ریاست کا نظریہ تھا جو معتزلی مکتب فکر سے لیا گیا تھا کہ قرآن ایک مخلوق یعنی کریٹڈ چیز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فرق سے کیا فرق پڑتا تھا؟ فرق بہت بڑا تھا۔ اگر قرآن کو مخلوق مان لیا جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے انسانی عقل کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے، وقت کے ساتھ اس کے معنی بدلے جا سکتے ہیں، اور اس سے اس کی جو حتمی الہامی حیثیت ہے وہ کمزور پڑ سکتی تھی۔ اور اتنے سنگین نتائج کی پرواہ کیے بغیر احمد بن حنبل نے خلیفہ کے اختیار کے سامنے جھکنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ اصول پر ڈٹ جانے کی ایک لازوال داستان ہے۔ ان کا یہ قول ان کے پورے نقطۂ نظر کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کے لیے بات بالکل صاف تھی۔ اسلام کے بنیادی ماخذ یعنی قرآن اور حدیث کسی بھی انسان کی رائے سے کہیں بالا تر تھے، چاہے وہ انسان وقت کا خلیفہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اپنے اس موقف کی انہوں نے بہت بھاری قیمت چکائی۔ انہیں قید میں ڈالا گیا، دربار میں سب کے سامنے بے ہوش ہونے تک کوڑے مارے گئے، اور پھر بغداد سے نکال دیا گیا۔ یہ ظلم و ستم کسی ایک خلیفہ کے دور میں نہیں بلکہ 3 خلفاء المامون، المختصم اور الواسق کے ادوار تک چلتا رہا، لیکن وہ اپنے اصول سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر برسوں کے اس جبر کے بعد آخرکار تبدیلی آئی۔ خلیفہ المتوکل نے مہنہ کی پوری پالیسی کو ہی ختم کر دیا۔ نہ صرف اس سرکاری نظریے کو غلط قرار دیا گیا بلکہ احمد بن حنبل کو ایک ہیرو کی طرح عزت کے ساتھ بغداد واپس بلایا گیا۔ بالآخر ان کا موقف ہی درست تسلیم کیا گیا۔ تو یہ تو تھی ان کی تاریخی جدوجہد کی کہانی۔ اب ذرا ان کی ان تعلیمات پر بھی نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے آگے چل کر فقہ کے ایک پورے اسکول آف تھاٹ یعنی مکتب فکر
کی بنیاد ڈالی۔ ان کے کچھ عقائد شاید آج بہت سے لوگوں کے لیے کافی حیران کن ہوں، جیسے کہ وہ اللہ کی صفات کو کسی بھی فلسفیانہ بحث میں پڑے بغیر بالکل ویسے ہی مانتے تھے جیسے وہ قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ دوسری دلچسپ بات یہ کہ وہ ابتدائی صوفیاں کا ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اور یہی نہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات سے برکت حاصل کرنے پر بھی یقین رکھتے تھے اور خود بھی ان کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں ان کی میراث کو۔ ان کی وفات کے بعد صدیوں تک ان کی زندگی اور تعلیمات کو بہت مختلف طریقوں سے سمجھا گیا اور استعمال بھی کیا گیا، جس سے ایک کافی پیچیدہ میراث میں جنم لیا۔ سب سے پہلے تو ان کے شاگردوں نے ان کی تعلیمات کو اکٹھا کیا اور اس سے بنیاد پڑی فقہ حنبلی کی، یعنی اسلامی قانون کا حنبلی اسکول۔ آج یہ سنی اسلام کے 4 بڑے قانونی مکاتب فکر میں سے ایک ہے، اور خاص طور پر سعودی عرب اور قطر میں اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن ان کی میراث کا ایک اور پہلو ہے جو آج کے دور میں بہت زیادہ زیر بحث رہتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا احمد بن حنبل کو وہابیت جیسی جدید اصلاحی تحریکوں کا بانی سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک کافی پیچیدہ علمی بحث ہے۔ ایک طرف کچھ اسکالرز ہیں جو انہیں وہابیت کا نظریاتی پیشوا مانتے ہیں، لیکن دوسری طرف بہت سے اسکالرز یہ دلیل دیتے ہیں کہ ابن حنبل کے اپنے کئی عقائد جیسے اولیاء کا احترام کرنا یا تبرکات کی تعظیم، یہ چیزیں تو ان جدید تحریکوں کے بنیادی نظریات سے بالکل میل نہیں کھاتیں۔ تو یہ ایک ایسی بحث ہے جو آج بھی جاری ہے، اور اس پر کوئی ایک حتمی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور ان کے زندگی کی کہانی کا اختتام ایک ایسے منظر پر ہوتا ہے جو ان کے اثر کی گواہی دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جنازے میں شریک ہونے والوں کی تعداد تھی 8,60,000۔ جی، 8 لاکھ مرد اور 60,000 خواتین۔ یہ جمع غفیر ان کی زندگی کے بے پناہ اثرات کا ایک خاموش مگر بہت بڑا ثبوت ہے۔ اور آخر میں ان کی کہانی ہمیں ایک ایسے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ان کے دور میں تھا، کہ شدید دباؤ کے زمانے میں وہ کون سا عقیدہ یا وہ کون سا اصول ہوتا ہے جس کا دفاع انسان اپنی جان دے کر بھی کرنے کو تیار ہو جائے۔